اطلاع سبات چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیے چلتے ہیں براہ راست۔ مضبوط مستحکم پاکستان کا جو وعدہ کیا تھا اور جو مدینہ کے ریاست کے ماڈل کے اوپر جو ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم اس کے اوپر کاربند ہیں اور انشاءاللہ اس کی تفصیل سے ہم عاشورہ کے بعد جو ہے وہ قوم کو اس پہ اعتماد میں لیں گے۔ اس کے بعد افغانستان کی صورتحال پر وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا اور کل ہونے والے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے فیصلے تھے ان سے بھی کابینہ کو آگاہ کیا گیا۔ جہاں تک زیادہ تر جو سوال ہے کہ ہم طالبان کی جو حکومت اب افغانستان میں ہے، کیا پاکستان اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ تو دیکھیے، ہمارا موقف پہلے بھی بڑا واضح تھا اور اب بھی بڑا واضح ہے۔ ہم اس معاملے کے اوپر ایک تنہائی میں فیصلہ نہیں لینا چاہتے۔ ہم اس میں جو علاقائی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم جو ہے وہ فیصلے اپنے کریں گے، اور یہ پاکستان ایک جو بین الاقوامی برادری کا ایک بہت ہی ذمہ دار ملک ہے، اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہمارے یونیلیٹرل نہیں ہوں گے، بائی لیٹرل نہیں ہیں، یہ ایک جو ہے وہ ملٹی لیٹرل فیصلے ہیں۔ وی وانٹ this decision of recognition of Taliban in Afghanistan, it has to be a regional decision. It has to be in consultation with the regional powers and with international powers. So we don't want to take any unilateral decision on that, and we are in touch with our friends both in the region and internationally, and we will decide accordingly. کل بھی وزیر اعظم صاحب کا 2 دن پہلے طیب اردگان صاحب سے بہت تفصیلی اس کے اوپر بات چیت ہوئی۔ کل امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے تفصیلی بات چیت کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور ہم اس معاملے کے اوپر افغانستان کے اندر جو گروہ ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور جو اس وقت ہماری باقی دوست ہیں ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں، اور اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اوپر ہمیں بڑا اس لحاظ سے بڑا سمجھیے کہ ہمیں اس کے اوپر خوشی ہے اور ایک ہمیں اطمینان ہے کہ اب تک جو افغانستان کے اندر جو تبدیلی ہے وہ اس میں خون نہیں بہا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ جنگ نہیں ہوئی، اور لوگوں کا نقصان جو ہے وہ کافی حد تک کم ہے، اور یہ قابل اطمینان بات ہے۔ اور ہم جو کل ہم نے اپنی جو نیشنل سیکورٹی کونسل تھی اس کی بھی میٹنگ میں ہم نے اس امر کے اوپر زور دیا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیومن رائٹس ہیں اس کو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کاربند رہیں گے۔ وی وانٹ the new regime in the Kabul to respect international fundamental human rights, internationally recognized rights, and we hope they will continue doing that. اور ہم accordingly اس کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور افغانستان کے اندر بھی دیکھیے، اشرف غنی صاحب کی جب حکومت تھی ہم نے اشرف غنی کو بھی بار بار یہ مشورہ دینے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ آپ افغانستان کے اوپر اکیلے حکومت نہیں کر سکیں گے۔ ایک بہت بڑی جو ایتھنیسٹی تھی وہ تو اس کو حکومت میں شامل ہی نہیں تھی، تو وہ حکومت کیسے جو تھی وہ چل سکتی تھی؟ اسی لیے جب وزیر اعظم نے باجوڑ کے جلسے میں ایک خطاب کیا تھا اور انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا افغانستان میں حکومت کو کہ ابھی آپ نئے الیکشنز کے اوپر اپنا فوکس نہ کریں، ابھی آپ مختلف گروہوں سے بات کر کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں، ایک ایسی حکومت بنائیں جو متفقہ ہو اور جس کے اوپر تمام گروہوں کا ایک اعتماد ہو۔ ہم اسی پرنسپل کو، اسی اصول کے اوپر کاربند ہیں اور اسی کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد شفقت محمود صاحب اور ان کی ٹیم کو وزیر اعظم نے بہت مبارک دی ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا وعدہ تھا جب پی ٹی آئی کا جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے کہ ہم ایک قوم اور ایک نصاب کے اوپر جو ہے وہ لائیں گے۔ اس وقت جو پاکستان کے اندر مختلف نصاب
پڑھائے جا رہے ہیں اسکولوں میں، اس سے ایک ہم بالکل مختلف قومیں پیدا کر رہے ہیں، قوم کے اندر ہی مختلف طبقات پیدا کر رہے ہیں. اور ہمارا یہ تھا کہ جو بنیادی تعلیم ہے وہ کم از کم اس کے جو منیمم سٹینڈرڈز ہیں وہ ایک ہونے چاہیے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پہلی بار ہمارے جو مدرسے ہیں ان میں بھی جو ماڈرن سلیبس ہے وہ پڑھایا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو اسکولوں میں ہماری جو تعلیم ہے جیسے ناظرہ قرآن ہے وہ پہلے ہم گھروں میں پڑھتے تھے، وہ اب اسکول میں بھی پڑھایا جا رہا ہے. اس کے بعد جو وزیر اعظم صاحب نے جس کے اوپر بہت ایمفیسس کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 8ویں 9ویں 10ویں کی جماعتوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضرور پڑھائیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ رحمت للعالمین ہے، ان کا وہ ایک سراپا محبت ہے. اور ان کی ذات اقدس کے اوپر جو ان کو پڑھا جانا، ان کو سمجھنا، وہ دراصل خود بخود ہی آپ ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھتے ہیں جو ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہوگا، جو ایک دوسرے کی خیال کے اوپر مبنی ہوگا، جو اپنے خاندان کے تحفظ کے اوپر، اپنے ہمسائے کے تحفظ کے اوپر، اپنے ملک، اپنے لوگوں کی تحفظ کے اوپر بات کرتا ہے، جو بنیادی طور کے اوپر ایک رحم کے اوپر مبنی معاشرہ ہے. اور اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہت زور دیا کہ ہمیں سیرت النبی پڑھانے کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جانی چاہیے. اس کے بعد جو آج کابینہ میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے ای وی ایم کے اوپر، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ایک تفصیلی بریفنگ دی. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم نے اگلے الیکشنز کو بامانی بنانا ہے اور ایک ایسا الیکشن بنانا ہے جس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو، تو اس میں ای وی ایم کا استعمال جو ہے وہ بہت فنڈامنٹل ہے، وہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو جلد از جلد جو قانونی مراحل ہیں اس کو طے کر کے اس کو لایا جانا ضروری ہے. اور اس کے لیے اب انشاءاللہ ہم اگلے 15 دنوں میں فیصلہ کن اقدامات جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی اس کے اوپر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے آج الیکشن کمیشن کو اپنا جو موقف ہے وہ دیا ہے اور اپنی جو مشین ہے اس کو وہاں پہ ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، اور بڑے کامیاب جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اسی طرح سے جو کابینہ نے ملک میں کھیلوں کے معیار کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. وزیر برائے بین الصوبائی روابط یعنی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے، کابینہ کی طرف سے امپاور کیا گیا ہے کہ وہ پوری سپورٹس پالیسی کا جائزہ لیں گی. وزیر اعظم صاحب نے اس بات کے اوپر بڑی ایک جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو اولمپکس کے میں جس قسم کی کارکردگی رہی ہے پاکستان کے ایتھلیٹس کی، اور ہماری جو سپورٹس فیڈریشنز ہیں وہ جس طریقے سے اپنا کام نہیں کر پا رہی، اس سارے معاملے کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اب جو منسٹری ہے بین الاقوامی روابط کی، ان کو نئی سپورٹس پالیسی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. اور یہ جو سارا انفراسٹرکچر ہے سپورٹس کا اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ اس میں بڑی جلدی جو ہے وہ نتائج دیکھیں گے. آپ دیکھیے کہ اگر ہاکی فیڈریشن ہے تو ہماری ہاکی کی ٹیم ہی کوالیفائی نہیں کر پائی، ہمارے ایتھلیٹس کا جو ہے برا حال ہے. پھر یہاں پہ یہ سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے کہ یہ حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ان ایسوسیشنز کے اوپر. یہ الیکٹ ہو کر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے عہدوں کے اوپر پہنچتے ہیں، لیکن اس کا جو الیکشن کا نظام ہے وہ اس قدر خراب ہے اور اس قدر دھاندلی زدہ ہے کہ اس میں میرٹ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اوپر نہیں آ پا رہے. لہٰذا اس نظام کو بدلنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کھیلوں کے اوپر ایک پوری نئی پالیسی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم لے کے آئیں گے. کابینہ کی ہدایات کی روشنی میں سیکرٹری داخلہ کی جانب سے اہم سرکاری شخصیات کی سیکیورٹی اور پروٹوکول سے متعلق معاملات پر اجلاس کو تفصیلی جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے. اس وقت جو اسلام آباد پولیس کا ٹوٹل خرچہ ہے اس سیکیورٹی کے اوپر وہ 954 ملین
روپے ہے، یعنی تقریباً 95 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور عدلیہ کے اوپر جو خرچہ ہے وہ 304 ملین ہے اس میں سے، اور وزراء، وزیر اعظم، وزراء، مشیر، معاونین، ان کے اوپر جو ہے وہ 454 ملین روپیہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پنجاب پولیس کا جو ٹوٹل خرچہ ہے یہ سیکورٹی کا وہ 2509 ملین سالانہ ہے۔ وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ کے اوپر 427 ملین جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے۔ سابق وزراء اعلیٰ اور وزراء وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر اور بیوروکریٹس ان کے اوپر 105.87 ملین روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ لیکن لاہور میں عدلیہ کا جو خرچہ ہے وہ 1143.17 ملین روپیہ ہے سالانہ، جو کہ سیکورٹی کا خرچہ ہے۔ اسی طریقے سے جو دیگر خرچے ہیں وہ 833 ہیں، اور 2509 جو ہے یہ پنجاب کا خرچہ ہے ٹوٹل۔ اسی طرح سے جو خیبر پختونخوا کا اور باقیوں کا، اس کے کو بڑی ریشنلائز جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس نے، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ تقریباً آدھے سے بھی ان کے اب کم ہیں جو کہ پچھلے 2 ادوار میں تھے۔ اسی طرح سے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اخراجات جو ہیں کم ہیں۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے 1.57 کروڑ روپیہ حکومت کے خزانے کو واپس کیا ہے، جو قومی اسمبلی نے خرچ نہیں کیا اپنی اسی آسٹیرٹی موو میں۔ اس وقت تک اگر آپ وزیر اعظم، صدر اور صرف اسپیکر کے اخراجات میں کمی دیکھیں گے تو وہ تقریباً جو ہے وہ اربہ روپے کی ہے، اور اس کی اور پچھلے ادوار میں اور اس دور میں جو سیکورٹی کے اوپر بھی جو خرچہ ہے اس میں بھی بہت جو ہے وہ کمی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اس میں جو تمام ایکسپنسز ہیں، پہلے تو جاتی عمرہ میں یا لاہور میں لوگوں کو اپنے گھروں کو وہ کیمپ آفسز ڈکلیئر کر دیتے تھے اور سارا خرچہ سرکار سے لیتے تھے۔ وزیر اعظم اپنے گھر میں بھی سارا خرچہ جو ہے وہ خود کرتے ہیں، سوائے سیکورٹی کے کوئی اور ایکسپینس جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ سرکار کے خزانے سے نہیں لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو سڑک بھی ان کے گھر تک بنی ہے وہ بھی انہوں نے اپنے وہ ہم نے سرکاری خزانے سے نہیں بنائی، اور اسی طرح سے جو ان کے گھر کے ارد گرد جو جال لگا، جو ایک نیٹ لگایا گیا ہے سیکورٹی نیٹ، وہ بھی ان کے خرچے سے نہیں، حکومت کے خرچے سے نہیں لگا۔ سو اس معاملے میں وزیر اعظم بڑے واضح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیے اس کی کون سی اتنی بڑی کاسٹ ہے یا اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر مسئلہ کاسٹ کا نہیں ہے، مسئلہ اس علامت کا ہے کہ ہم ٹیکس پیئر کے پیسے کو کتنا احتیاط اور عزت دیتے ہیں۔ اگر ملک کا وزیر اعظم اتنا احتیاط کر رہا ہے ٹیکس کے پیسے کو خرچ کرنے میں، تو پھر کابینہ کے لوگ بھی خرچ کرنے میں احتیاط کریں گے، اور پھر جو بیوروکریسی ہے وہ بھی خرچ کرنے میں احتیاط کرے گی۔ تو ہمارے ملک کے اگر معیشت کے اوپر مشکل وقت ہے تو پھر اس کو ثابت بھی کرنا ہے کہ ٹاپ سے لے کے نیچے تک اس کی ایک سمبولک اہمیت ہے، اس کی علامتی اہمیت ہے، اور یہ کہ لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ جو مشکل وقت میں اگر سب سے زیادہ احساس کرنے والا ہے تو وہ ملک کا سربراہ ہے، اور اسی اصول کے تحت ہی وزیر اعظم اس کی جو یہ ساری پالیسی ہے اس کو وہ مرتب کرتے ہیں۔ کورونا کے حوالے سے سرکاری اداروں کے ملازمین کی ویکسینیشن میں اب تک کی پیش رفت سے کابینہ کو آگاہ کیا گیا۔ وزیر تعلیم نے شفقت محمود صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ 86% اسکولوں اور کالجز کے اساتذہ اور سٹاف کی جو ویکسینیشن ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ سو جب اس وقت یہ ابھی جو کورونا کی لہر میں جس طریقے سے جو اضافہ ہوا تھا، اس میں بھی جو بتایا گیا ہے کہ جو کالجز اور یونیورسٹیز کا جو ہاتھ تھا وہ اس لیے کام تھا کہ وہاں پہ ویکسینیشن جو ہے وہ کافی حد تک ہو چکی ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تعلیمی اداروں نے اس میں لیڈ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو باقی صوبائی حکومتوں کے ادارے ہیں وہ بھی اس میں لیڈ کریں گے۔ میں یہاں یہ صرف بتاتا چلا جاؤں کہ منسٹری آف انفارمیشن میں بھی تقریباً 97% جو لوگ ہیں وہ اب ویکسینیشن جو ہے وہ کروا چکے ہیں۔ پاکستان پوسٹ کی بیش قیمت اراضیوں کو مؤثر طریقے سے بروئے کار لانے اور ان کا صحیح اور منافع بخش استعمال یقینی بنانے کے حوالے سے کابینہ نے لیز اینڈ ٹیننسی پالیسی 2020 کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ پاکستان پوسٹ کی ملکیت میں 4257 املاک ہیں، جن میں 838 ڈپارٹمنٹل بلڈنگز، 120 پلاٹس اور 43 انسپیکشن کوارٹرز ہیں۔ ان املاک کو اب تک ان کی استعداد کے مطابق استعمال نہیں کیا گیا، اور
वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये एम्फेसिस कर रहे हैं कि ये सरकारी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, जो डेड प्रॉपर्टीज हैं, इनको इस्तेमाल में लाएं, ताकि बजाय इसके कि हम आवाम को टैक्स करें, आप अपनी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल में लाएं और उससे अपने जो मामलात हैं उनको बेहतर करें। और मैं पोस्टल बैलेट ने इसमें जो हमारी पोस्टल सर्विसेज है उन्होंने इसमें लीड किया है और पहले जो लीज पॉलिसी है वो लेके आए हैं और पहले फेज में 21 जो प्रॉपर्टीज हैं उनको लीज किया जाएगा। काबीना ने मोहतरमा शाजिया अदनान को डायरेक्टर जनरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन तैनात करने की मंजूरी दी है। काबीना ने कराची में वाक़या वफाकी हुकूमत की 104 एकड़ जमीन के तनाज़े के हवाले से पेश शुदा जो पॉलिसी की जो तजवीज़ थी उसकी भी मंजूरी दी है। 1980 में ये जो नेशनल स्टेडियम कराची की सारी जमीन है ये क्रिकेट बोर्ड को 99 साल की लीज के ऊपर दी गई, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड के बाद सिर्फ 48 एकड़ जगह है। बाकी जो जमीन है उसमें आगा खान हॉस्पिटल बन गया, KDA आर्मी स्टेशन हेडक्वार्टर्स बन गए, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर बन गया और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वगैरह ये सारे जमीन उसमें जो है वो आ गई और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और इनका बड़ा तनाजा जब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में ले लिया।